اسی طرح رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ آنے والی یہ راتیں سال کی افضل ترین اور بابرکت ترین راتیں ہیں۔ انہی میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر رکھی ہے کہ اگر آدمی کو وہ شب قدر مل جائے، اس رات میں عبادت کرنے کا موقع مل جائے، تو اسے 1000 مہینوں میں عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو حضور علیہ السلام شب بیداری کرتے، رات میں جاگتے، راتوں میں عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے جگاتے اور عبادت میں کوشش کرتے۔ پہلے 2 عشروں میں جو کوتاہیاں اور غفلتیں ہو گئی ہیں، ان سے توبہ کرتے ہوئے اب بیدار ہو جائیں اور آخری دنوں سے جو اس مہینے کا نچوڑ ہے، آخری عشرہ ہے، فائدہ اٹھائیں اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، ذریعہ نجات بنائیں کہ آخری عشرہ ہم جیسے غافلوں گنہگاروں کے لیے اللہ کی رحمتوں کا سمندر لے کر آ رہا ہے۔ اب بھی جس نے اس رحمت اور برکت والی راتوں سے غافل رہا اور رحمت و برکت سے بھری ہوئی یہ راتیں اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکا، تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا۔ اللہ ہمیں کبھی بھی محروم نہ کرے اور ان گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے رمضان کے جو بچے ہوئے ایام ہیں، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم یہ اس طرح گزارے کہ کوئی ناجائز اور حرام کام ہم سے نہ ہو، کوئی گناہ کا کام ہم سے نہ ہو، اس لیے کہ ان دنوں میں جن چیزوں کی ہم عادت بنا لیں گے اور جو قوت اور جو طاقت ہمارے قلب کے اندر پیدا ہو جائے گی، تو پھر یہ پورے 11 مہینوں کے لیے انشاءاللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنے میں مدد کرے گی اور ہمارے لیے نیکی کرنے میں تقویت کا سبب بنے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عظیم مہمان کی اور خاص طور سے ان آخری دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسا کوئی بھی کام کرنے سے محفوظ فرمائے جو اس کی قدر کے منافی ہو، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔